قرآن مجید فرقان حمید کا 7واں پارہ اور سورۃ انعام کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورتوں میں سے ترتیب قرآن کے مطابق چھٹی سورت ہے، جس کو سورۃ انعام کہا جاتا ہے۔ سورۃ انعام یہ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی مرتبہ ساری نازل ہوئی تھی، اور اس کی 165 آیات بینات ہیں اور 20 اس میں رکوع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے روشنی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا ہو یا کفر کا اندھیرا ہو یا جہالت کا اندھیرا ہو یا جہنم کا اندھیرا ہو، ان تمام اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور روشنی سے مراد دن کی روشنی ہو یا ہدایت کی روشنی ہو یا جنت کی روشنی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں ظلمت کی جمع ہے، اور ظلمت کا معنی ہے اندھیرا۔ آگے فرمایا والنور، نور کا معنی ہے روشنی۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، ظلمت کے لیے فرمایا ظلمات، یعنی اللہ پاک نے ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے پیدا کیے ہیں، جیسا کہ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا۔ اور یہ کس کی شکل میں ہے؟ یہودیت کی شکل میں، عیسائیت کی شکل میں، ہندویت کی شکل میں یہ اندھیرے ہیں جہالت کے اور کفر کے۔ والنور، اور اللہ تعالیٰ نے نور کو یعنی روشنی کو پیدا کیا، اس سے مراد اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو یہ کافر لوگ پھر بھی اپنے رب کے برابر اپنے بتوں کو ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا نام ہے شرک کرتے ہیں، ان کو یہ عقل نہیں آتی۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من طین، مٹی کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ہمیں تمہیں سب انسانوں کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کس کی کہاں کی مٹی ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور ہمیں پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہم مرتے ہیں اور جس جگہ پر ہمیں دفن کیا جاتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اس مٹی سے پیدا کیا تھا آج جہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر تمہیں مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا تمہاری موت کا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ عِندَهُ صرف اسی کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی ہوگی ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے
متعدد احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کچھ علامات صغرا ہیں اور کچھ علامات کبرا ہیں۔ علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو بڑی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فرمانا، سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ قیامت کی علامات کبرا میں سے کچھ علامات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سال نہیں بتایا اور صدی نہیں بتائی کہ کون سی صدی میں قیامت آئے گی اور کون سے سال میں قیامت آئے گی۔ باقی مہینہ بھی بتا دیا ہے، تاریخ بھی بتا دی ہے، دن بھی بتا دیا ہے، وقت بھی بتا دیا ہے۔ سال نہیں بتایا اور صدی نہیں بتائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ بتا دیا ہے، محرم کا مہینہ ہوگا، تاریخ بھی بتا دی 10 محرم ہوگی، دن بھی بتا دیا جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، وقت بھی بتا دیا عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا۔ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اور آگے فرمایا ثم انتم تمترون، تو پھر تم شک کرتے ہو قیامت کے آنے میں۔ یہ کافروں کو خطاب ہے کہ تم قیامت کے آنے میں پھر بھی تم شک کرتے ہو، اپنے مرنے میں پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے جس کی آسمانوں میں بھی بندگی کی جاتی ہے اور زمین کے اندر بھی بندگی کی جاتی ہے۔ اس کے سوا نہ آسمانوں میں کوئی اور معبود ہے اور اس کے سوا نہ زمین میں کوئی معبود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ جو باتیں تم اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اللہ پاک ان باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کام تم چھپ کے کرتے ہو خدا ان کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں تم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کام تم ظاہری طور پر کرتے ہو خدا ان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم آخرت کے لیے کمائیاں کرتے ہو اللہ پاک ان کمائیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کے پاس اللہ پاک کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے کوئی کرشمہ ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی، مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ ان پر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہوتے ہی الا کانوا عنہا موردین، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پھر وہ جھٹلاتے ہیں اس حق کو جو ان کے پاس پہنچتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی شکل میں، یا قرآن پاک کی آیات میں سے کسی آیت کی شکل میں۔ جب ان کافروں کے پاس حق پہنچتا ہے تو پھر اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب وہ عذاب یا ان باتوں کا علم یا خبریں جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کفار مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو
ہلاک کر دیا تھا، کتنی قوموں کو تباہ کر دیا تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، فلاں قوم، کتنی قوموں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین کے اندر ایسا اقتدار دیا تھا، ایسی حکومت دی تھی، ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت ہم نے تمہیں نہیں دی جیسی ہم نے حکومت ان کو دی تھی، تو پھر بھی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور حالانکہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے بارشیں نازل کی تھیں، پھر بھی انہوں نے ناشکریاں کیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے باغات کو اور ان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ہم نے ان کے باغوں کے نیچے دریا بہا دیے تھے، آسمان سے ان کے اوپر بارشیں نازل کی تھیں اور زمین کے اندر ان کے باغوں کے نیچے ہم نے دریا بہا دیے تھے۔ تو جب وہ نیکی کی طرف نہ آئے، اسلام کی طرف نہ آئے اور میری توحید کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو پھر آباد کر دیا۔ آگے کفار مکہ کا ایک اعتراض ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً فی قرطاس، اگر ہم اس قرآن کو آپ کے اوپر کاغذوں کی کتاب کی شکل میں نازل کرتے، کیونکہ قرآن پاک لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ یہ قرآن پاک پڑھا ہوا آیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وحی لاتے تھے تو سنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت پیش کرتے تھے، لکھی ہوئی آیت نہیں پیش کرتے تھے، پڑھی ہوئی آیت پیش کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کاغذوں کی شکل میں بھی نازل کر دیتے، کتابی شکل میں بھی قرآن پاک آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور فَلَمَسُوهُ أَيْدِيهِمْ، تو یہ کافر لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑ کر دیکھتے، پڑھتے، اور پھر بھی پڑھنے کے باوجود، پکڑنے کے باوجود پھر بھی وہ اتنا تعصب کرتے، اتنی ضد کرتے، اتنا ہٹ درمی سے کام لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر بھی کافر لوگ یہ کہتے کہ یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اپنی زبان سے پڑھنے کے باوجود، اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کے باوجود پھر بھی کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ کالا علم ہے۔ یہ ہے ان کی ہٹ درمی کی انتہا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے کہ اگر یہ اللہ کا سچا کلام ہے یا نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یعنی ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی فرشتہ مقرر کر دیتے تو پھر ان کافروں کا آج سے کئی دن پہلے ہی کام ہو جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا، تو پھر اگر نبی پاک علیہ السلام کافروں کو دعوت اسلام دیتے تو وہ انکار کرتے تو فرشتے سے برداشت نہیں ہونا تھا، فرشتے نے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا تھا۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا، اور اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دیا کہ اے کافرو، جو تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ نبی ہے تو پھر اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر تمہاری خیر ہی نہ ہوتی، تم تو منٹوں سیکنڈوں میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ ثم لا ينظرون، اور پھر ان کو ایک منٹ اور ایک گھڑی کے لیے بھی مہلت نہ ملتی۔
وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُمْ رَجُلًا، اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اگر فرشتے کی شکل میں نبی بناتے تو پھر بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد ہی بنا کر بھیجتے، کیونکہ نبوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی نبوت اور جس کو بھی نبوت ملی ہے وہ مرد کو ملی ہے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی. یعنی عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی یا رسول آئے ہیں تو صرف اور صرف مردوں میں آئے ہیں. ہاں صحابیت مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرد صحابہ تھے تو عورتیں بھی صحابیات ہوتی تھیں، یعنی ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں وہ صحابیات کہلاتی تھیں. اسی طرح شہداء کے اندر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. اگر کوئی مرد شہید ہے تو ممکن ہے کہ اس کی کوئی عورت بھی شہید ہوئی ہو. تو شہادت جو ہے وہ یہ عورتوں میں بھی آئی ہے، مردوں میں بھی آئی ہے. صحابیت جو ہے یہ مردوں میں بھی آئی ہے اور عورتوں میں بھی آئی ہے. نبوت اور رسالت صرف اور صرف مردوں میں آئی ہے، عورتوں میں نہیں آئی. اور چوتھے نمبر پر جو ولایت ہے، ولایت مردوں میں بھی آئی ہے اور عورتوں میں بھی آئی ہے، کیونکہ مردوں کے اندر بھی کئی ولی ہوئے ہیں اور عورتوں کے اندر بھی کئی ولیات ہوئی ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَكْسِبُونَ، اور پھر بھی وہ اس شبے میں رہتے جو شبہ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے. یعنی اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ بھی بناتے تو پھر بھی کیا نام ہے یہ کافر لوگ شبے میں ہی رہتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کافر لوگ، اور آپ کی توہین کرتے ہیں اور آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پہلی قوموں نے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، اور ایک کفار مکہ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اگر کوئی مذاق اڑاتا تھا تو اللہ کا عذاب ان کو آ کے گھیر لیتا تھا. تو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت کو برقرار رکھنا چاہیے. دیکھو نا، ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے 1,01,000 نبیوں کو مانتے ہیں، پہلی قوموں کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کسی نبی کا ہم انکار نہیں کرتے. مثلا عیسائی جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ہمارے نبی کو نہ مانے پھر بھی عیسائی رہ سکتا ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ہمارے نبی کو نہ مانے وہ پھر بھی یہودی رہ سکتا ہے. لیکن مسلمان اپنے نبی کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں سے کسی نبی کو نہ مانے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم سارے نبیوں کو مانیں، سارے رسولوں کی رسالت کا اقرار کریں. اور یہ ہماری کتنی فراخ دلی ہے، مسلمانوں کی یہ کتنی فراخ دلی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھی رکھے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھی رکھے ہیں. اور آج تک کسی مسلمان نے نہ تورات کی بے ادبی کی ہے، نہ انجیل کی بے ادبی کی ہے، نہ زبور کی بے ادبی کی ہے. لیکن عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر کئی ایسے یہودی، کئی ایسے عیسائی ہیں، ان میں سے کیا نام ہے کسی نے قرآن کی توہین کی ہے، کسی نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. اور عیسائیوں میں سے کسی عیسائی کا نام محمد نہیں ہے، کسی یہودی نے اپنے نام کے ساتھ محمد نہیں لگایا. لیکن ہم اپنے بچوں کا نام محمد عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، محمد موسیٰ بھی رکھتے ہیں، محمد داؤد بھی رکھتے ہیں.